بیٹھے ہیں بیٹھے بیٹھے ہیں جو بھی بیٹھے ہیں بات سننی ہے تو توجہ سے سنیں، نہیں تو آپ تشریف لے جائیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میرے لیے کرنا، ٹھیک ہے؟ اب مجھے جواب نہیں دیتے تجھے بڑے انشاءاللہ کہتے ہیں، وہ تو بول ہی نہیں رہے، میں تو ان سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فذکر بالقرآن من یخاف وعید، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ میرے معزز دوستو، آج یہاں 8 نومبر بروز ہفتہ آپ کے شہر یہاں فیصل آباد میں قرآن اکیڈمی کے اندر ہمارے مولانا محمد زبیر صاحب کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پر جتنے مرد حضرات موجود ہیں، ہمارے خواتین بھی اس سے زائد تعداد میں ہمیں سماعت کر رہی ہیں، اور یہاں پر قرآن کریم سے، قرآن کریم کے فیض سے، اس کے علوم سے جہاں بچے مستفید ہوتے ہیں، وہاں امت کی بیٹیاں اور بچیاں بھی مستفید ہوتی ہیں۔ اللہ جل شانہ ارباب اختیار مدرسہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے اس کا انتظام کیا، بلکہ میں یوں کہوں جن کی زبان اس پہ لگی، جن کی جوانی اس پہ لگی، جن کا مال اس پہ لگا، جن کی اولاد اس پہ لگی، جن کے اوقات اس پہ لگے، رب کریم ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسرا، مجھے ایک بات مزید جان کر خوشی ہوئی، ابھی مجھ سے قبل ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے مایہ ناز ممبر حافظ محمد امجد صاحبزادہ دامت برکاتہم بات فرما رہے تھے۔ 2 وجہ سے مجھے خوشی ہوئی۔ ایک تو مجھے آج پہلی دفعہ پتہ چلا کہ وہ شیخ الحدیث حضرت مولانا صدیق صاحب کے اولاد میں ہیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، حضرت کا ایک نامی گرامی ہے، ایک مکمل سلسلہ موجود ہے۔ میں مولانا صدیق صاحب کو کتابوں سے، ان کے علمی کردار سے واقفیت رکھتا ہوں، جامعہ رشیدیہ ساہیوال کے شیخ الحدیث کے نام سے میں ان سے واقف ہوں، تو مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ حافظ صاحب ان کے بیٹے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کی مغفرت فرمائے، اور حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے۔ اور دوسری یہ بات جان کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے جو پنجاب حکومت سے جو وظائف ملنے کی ترتیبیں تھیں ائمہ کے لیے، اس کی ترتیب علماء کرام کے زیر نگرانی کرانے کے لیے پنجاب حکومت اور علماء کرام کا مشترکہ طور پر بٹھانے کا فیصلہ کیا، اور 15 دن آپ کے سامنے انہوں نے اعلان کیا کہ اس کے بعد آپ کو اور ہمیں خوشخبریاں ملیں گی۔ اس میں انشاءاللہ تعالی جو علماء کے ڈاؤٹس ہیں، جو علماء کے آبجیکشن ہیں، جو علماء کے اعتراضات ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں آنسری طور پر ایڈریس کیے جائیں گے اور ٹھیک کر کے معاملہ سامنے لایا جائے گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، مجھے اس خوش قسمت دن کا انتظار ہے۔ اللہ جل شانہ کرے یہ خوش قسمت لمحہ آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ان ٹاؤٹ لوگوں کے منہ تو بند ہو جائیں گے نا، جو ہر بات پہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹی کرتے ہیں، سر پہ پگڑی رکھ کے، منہ پہ داڑھی رکھ کے، مدرسے میں بیٹھ کر دینی تشخص رکھ کے سرکاری اور درباری ملا بننے کا حق ادا کرتے ہیں۔ بس جو کہہ دے تو وہ کہتے ہیں نا، اس کو کسی نے کہا کہ کتا تیرا کان لے کر گیا ہے، وہ اپنے کن نو ہاتھ نہیں لایا، وہ کتے مگر پیچھے نا، وہ ویکھیے کتنے لے کے گیا، وہ اس کے پیچھے بھاگ گیا۔ تو ایسی صفت کے بھی لوگ ہیں نا۔ میں حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات جب اہل حق کوئی مسئلہ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان کے مقابلے میں وہ آئے نا جن کا تعلق اہل باطل سے ہو، تو مزہ بھی آئے گا کہ ٹکر کے بندے تو آئے ہیں نا۔ وہ بندہ سامنے آئے جو میری شکل میں ہو،
میری شکل میں آ کر، میری ہیئت و کیفیت میں آ کر مقابلہ کرے، اس مقابلے کا مطلب کیا ہے؟ تقسیم کار ہے نا۔ تبلیغی جماعت کا کام بھی میرا کام ہے، خانقاہ کا کام بھی میرا کام ہے، مدرسے کا کام بھی میرا کام ہے، لیکن میں مدرسے کے کام میں ٹانگ اٹکاؤں، میں تبلیغ کے کام میں ٹانگ اٹکاؤں، میں باقی دینی کاموں میں اپنی ٹانگ اٹکاؤں، تو یہ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جب یہ بات طے ہے کہ سرکاری معاملات میں پاکستان کے اندر جمعیت علماء اسلام موجود ہے، امت کے قائد، ملت کے قائد، جمعیت کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ موجود ہے، انہوں نے بات کرنی ہے، ان کی رائے اس مسئلے پہ عرف آخر ہے، لاکھوں علماء کرام کے امام ہیں، دنیا میں جتنے فقہاء، علماء، اتقیاء، اصفیاء، اولیاء ہیں، وضو کر کے اس شخص کا نام لیتے ہیں، اتنی عزت اور احترام انہیں دیتے ہیں، اس کے جواب میں بندہ 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھ جائے اور کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے، اس طرح کے تمام اعتراضات کو میں نے اپنی ویڈیو میں ایڈریس کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آج یا کل وہ آپ کے سامنے ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اس طرح کے الزامات ہماری شکل کے مولویوں نے لگائے سرکاری ٹاؤٹی کے اندر، یا پیسے لے کر یا فی سبیل اللہ ٹاؤٹ بن کر، جیسے بھی آئے ہیں نا، تو انشاءاللہ میں نے جواب دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بحمد اللہ، بعون اللہ، بکرم اللہ، بفضل اللہ، بامتحان اللہ، باحسان اللہ، اللہ پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، ہم اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، انشاءاللہ تعالی صدیوں تک اس جواب کو یاد رکھا جائے گا۔ ہر طرح کے اعتراضات کا میں نے کلا کما کیا ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اینٹ اٹھی نا ہم پہاڑ سے جواب دیں گے، میں نے ابھی بھی ہولا ہاتھ رکھا ہے، انشاءاللہ دلائل کے ساتھ آپ اس کو سماعت فرما لیں گے۔ تیسری بات، قرآن اکیڈمی کے حوالے سے جتنے اسٹوڈنٹس یہاں ہیں یا میری بہنیں مائیں بیٹھی ہیں، میں ان کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، دین دینداروں سے ملتا ہے، دین علماء سے ملتا ہے۔ جیسے مٹھائی کی دکان پر آپ کو انجیکشن نہیں لگایا جائے گا، وہ کلینک کا کام ہے، مٹھائی والے آپ کو سویٹ ڈش پیش کریں گے، ایسے ہی آپ نے دین سیکھنا ہے تو علماء سے سیکھیں، کیونکہ عالم نبوت کا وارث ہے، عالم نبی کے دین کا ذمہ دار، چوکیدار، پہرہ دار، دلدار، حضور پاک کا وفادار اور تابعدار، فرما بردار ہے، تو یہ اس کا کام ہے۔ آج کل لوگ ہر اس شخص کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو دین کی بات بتا دے، چاہے اس کا دین سے ٹگے کا واسطہ نہ ہو، چاہے اس شخص نے ایک لفظ بھی نہ پڑھا ہو، اور وہ اپنے طور پہ بیٹھ کے کوئی ڈاکٹر یا انجینئر بن کے لوگوں کے دین کو سمجھائے، تو میں بہت حیران ہو جاتا ہوں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں آپ کو انجینئرنگ سے چڑ ہے، اس لیے آپ کسی انجینئر پہ بولتے ہیں۔ میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں، ہمیں انجینئرنگ سے کوئی چڑ نہیں ہے، یہ جنگ آپ کے قریب ہے۔ مرشد العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم عالم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں۔ کبھی کسی نے اعتراض کیا؟ کبھی کسی نے کوئی سوال اٹھایا؟ کبھی کسی نے کوئی بات کی ہے؟ ہمیں انجینئرنگ سے مسئلہ ہوتا تو پیر ذوالفقار صاحب کہتے تسی کی کر رہا ہے، کتنے تسی اپنا جو ہے نا تعلق اڑا بیٹھے ہو؟ ہم نے تو نہیں کہا۔ اس سے پتہ چلا کوئی انجینئر عالم بن کے دین کی بات کرے تو ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن جو عالم نہ ہو، حافظ نہ ہو، قاری نہ ہو، مفتی نہ ہو، محدث نہ ہو، مفسر نہ ہو، جس کو قرآن کریم ناظرہ دیکھ کر پڑھنا نہ آئے، بائی بک پڑھنا نہ آئے، اور وہ دعویٰ کرے کہ میں امام کعبہ سے زیادہ جانتا ہوں، اور پھر دین میں ایسی ایسی باتیں پیش کر دے جو عام طبقہ، جو معاشرے میں دین کے معاملے کا ماہر نہیں ہے، اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا، انسٹیٹیوٹ کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ بیچارہ تو پریشان ہو جائے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں عالم سے دین لیا کریں، ادھر ادھر نہ جایا کریں۔ اب میں آپ کو ایک جملہ سمجھاتا ہوں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس کے حوالے کیا ہے؟ ہمارے نبی پاک کی تعلیمات دین اسلام سیکھنے اور سکھانے کے لیے کیا ہے؟ آپ توجہ رکھیں، ایک رکوع کی حدیث ہے، مشکات شریف میں موجود ہے، میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، اردو ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آپ اسے اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی پاک نے فتنوں کے دور میں ہمیں کہاں حوالے فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح جلد نمبر 1، کتاب الاعتصام، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، پیغمبر کے صحابی حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بتاتے ہیں ایک رات کا۔ کہتے ہیں ایک دن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں واعظ فرمایا، فرمایا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، حضور نے ایک دن نماز پڑھائی، فواعظنا موعظۃ بلیغہ، اور ایسا واعظ فرمایا جو بالکل واضح، نصیحتیں، وصیتیں، ایسی گہرائی کی علمی ہماری خیر خواہی کی باتیں حضور پاک نے فرمائی کہ میں 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ آنے لگا۔ فقال رجل منا، ایک شخص ہم میں کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ معدع او معدع فاوصینا، یا رسول اللہ آپ کی گفتگو سے تو آج لگتا ہے کہ آپ بات فرما رہے ہیں جیسے آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہوں۔ کیوں؟ ذرفت منها العیون، ہماری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ووجلت منها القلوب، اور ہماری جو کیفیت دلوں کی ہے نا، وہ کیفیت ہماری بیان سے باہر ہے، ہمارے دل ڈر گئے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسوں کا سمندر امڑ آیا ہے۔ آپ نے ایسی باتیں فرمائی ہیں، آپ ایک کام فرمائیے، پوری گفتگو کی سمری، پوری گفتگو کا خلاصہ، پوری گفتگو کو ایک لائن میں سمیٹنے کے لیے آپ ہمیں کوئی خاص وصیت فرما دیں تاکہ ہم اس کو پلے باندھ لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان ابدا حبشیا، فرمایا میں تمہیں اللہ رب العزت کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے امیر کی بات سننا اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ نہ دیکھنا کہ تمہارا امیر کون ہے، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات تم نے ماننی ہے، تسلیم کرنی ہے۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا جملہ حضور پاک نے فرمایا بڑا قابل غور ہے، فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، میرے بعد تھوڑا سا عرصہ گزرے گا، جو بندہ زندہ رہے گا نا اس کو بہت سے مسائل سے واسطہ پڑے گا۔ بتاؤں، صحابہ تو پہلے تیار بیٹھے ہیں، کان ہمتن گوشت متوجہ، رسالت مآب علیہ السلام کی طرف متوجہ، رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ فرمایا فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو بندہ میرے بعد زندہ رہے گا ایک عرصے کے بعد وہ فرقہ واریت کا دور دیکھے گا، اختلافاً کثیرا، شدید ترین، کثیر ترین اختلاف دیکھے گا، ہر طرف سے اپنی باتیں شروع ہو جائیں گی، گویا ہر طبقہ کہہ رہا ہوگا ہم اہل حق ہیں، یہ اہل باطل ہے، ہم ٹھیک ہیں، یہ غلط ہے، میں صحیح ہوں، یہ رانگ ہے، ہم رائٹ ہیں، اس طرح کے دعاوی شروع ہو جائیں گے، دعوے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ حال ہو، اب صحابہ کرام رسول اللہ کے چہرہ انور کا شربت دیدار بھی پی رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں رکھ کر جواب کا انتظار کر رہے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام فرمانا کیا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں۔ اس فتنے کے دور میں مخلص چھٹکارے کی ترتیب حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تم کیسے اس فتنے سے بچو گے؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیں ہم ان فتنوں سے کیسے بچیں گے؟ فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ذہن میں رکھنا، میرے طریقے کو دیکھنا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کی طور ترتیب کو دیکھنا، اس طریقے کو دیکھنا، اس کے اوپر عمل کرنا۔ میرا طریقہ، خلفائے راشدین کا طریقہ، یہ حضور کیا بتا رہے ہیں؟ صرف طریقے نبوی دیکھیں، صحابہ اور اہل بیت سے منہ پھیر دیں؟ نہیں، نبی پاک امت کو صحابہ اور اہل بیت کے حوالے کر رہے ہیں۔ فرمایا فعلیکم بسنتی، طریقہ میرا تو دیکھنا ہے، سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم نے خلفائے راشدین، خلافت راشدہ کی سنت کو بھی لینا ہے۔ اس سے پتہ چلا خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین کا جو اجماعی فیصلہ ہوگا وہ سنت کہلائے گا، وہ سنت الخلفاء فرمایا، ایک میری سنت، ایک خلفاء کی سنت، تو یہ تو دو سنتیں ہو گئی، لیکن ان دو کو حضور ایک فرماتے ہیں، لفظ دو ہے، سنت ایک ہے۔ کیوں؟ اگلا جملہ فرمایا سنو، تمسکو بہا، اس سنت کو مضبوط پکڑنا، لفظ ہونا چاہیے تھا تمسکو بہما، ان دونوں سنتوں کو مضبوط پکڑنا، بات دو کی اور آگے فرمایا اس سنت کو۔ کیوں؟ جمع کے لیے واحد پرولر کی جگہ سنگولر، یہ کون سا صیغہ دے دیا؟ تمسکو بہا، اور پھر فرمایا بعضو علیہا بالنواجذ، اتنا مضبوط اس سنت کو پکڑنا جیسے دانتوں سے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے، ایسی مضبوطی سے پکڑنا۔
تو محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ خلفاء راشدین کے فیصلے جو ہیں وہ دراصل حضور کے فیصلے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اظہار کا کام ہے۔ رسول اللہ کی تعلیمات کے اظہار کی شان واضح ہو رہی ہے، اسی لیے خلفاء راشدین کے دور کو تکمیل نبوت کا دور کہتے ہیں۔ میرے دوستو اب توجہ رکھنا، حضور نے فرمایا عضو علیہ بالنواجذ، دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا، یعنی ان کا کام بھی میرا کام ہے، میں تمہیں ان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس ترتیب پہ رہنا۔ پتہ چلا حضرت ابو بکر فیصلہ کر دے، حضرت عمر فیصلہ کر دے، حضرت عثمان، حضرت علی فیصلہ فرما دے، امت کا اجماعی فیصلہ ہو، تو یہ فیصلہ حضور کی سنت کی طرح ہمارے لیے ماننا لازمی ہو جائے گا۔ ایک ہے بندہ اپنا ذاتی فیصلہ کر دے، ذاتی رائے دے دے، وہ بات اپنی جگہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں پانی کا گلاس ادھر رکھ دو، ادھر سے ادھر رکھ دو، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں سرکاری طور پر فیصلے کو اجماعی طور پہ نافذ کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا آپ نے اس کام کو ایسے لینا ہے؟ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلا جملہ فرمایا سنو، عضو علیہ بالنواجذ، ایک کام اور بھی کرنا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تمہیں میں بچنے کی ترغیب دے رہا ہوں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے علاج بتایا، اب حضور پرہیز بتا رہے ہیں۔ جب بندہ مریض ہو جائے نا تو اسے علاج بھی تجویز کیا جاتا ہے، اس کے لیے پرہیز بھی بتائے جاتے ہیں۔ تو پہلے تو علاج بتایا کہ آپ نے اطاعت امیر کرنی ہے، تقوی لینا ہے، طہارت رکھنی ہے، آپ نے سماعت کرنی ہے، آپ نے خلفاء راشدین کے فیصلوں کو، میرے فیصلوں کو سنت سمجھ کے عمل کرنا ہے، دانتوں کی مضبوطی کے ساتھ اس پہ مضبوط رہنا ہے۔ ہو گیا، اب پرہیز بتا رہے۔ فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کوئی چیزیں ہوں گی تو میں اس سے بچنا ہوگا۔ یا رسول اللہ بچنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا محدثات، جو دین خود گھڑ کے پیش کر دے، جو دین گھڑ کے پیش کر دے، پیٹ سے بنا کے دے دے، ہینڈ پکٹر ہو، وہ ہاتھ سے بنا کے دینے والا ہو، حضور پاک کی بات سمجھانے والا نہ ہو، اس سے بچنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، جو بندہ پیٹ سے دین بنائے گا وہ تو سنت نہیں ہوگی، وہ تو بدعت ہوگی، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر وہ کام جو سنت کی مخالفت میں لے جائے تمہیں تو گمراہ کر دے گا۔ وفی روایت وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور جب تم گمراہی میں پہنچو گے تو سمجھو تمہارا ٹھکانہ جہنم میں بن گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علاج بھی بتایا، حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں پرہیز بھی بتایا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے عملی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ کتنا عمل پیرا ہے۔ یہ بڑے بیٹھے ہیں یا یہاں چھوٹے بیٹھے ہیں؟ بڑوں کو کہہ رہا ہوں، چھوٹوں کو سمجھا رہا ہوں، ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کا چھوٹا کل کا بڑا ہے، آج کا بچہ کل کا قوم کا معمار ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے بات اپنی اولاد تک دینی ہے، انہیں سمجھانا ہے، تقویٰ بتانا ہے، للہیت بتانی ہے، سماعت، اپنے امیر کی بات کو سننا، اس کو تسلیم کرنا بتانا ہے، اور فرقہ واریت کو ختم کرنے کا طریقہ حضور نے بتایا، میرا طریقہ اور خلفاء راشدین کے طریقے کو اپنانا ہے، تو فرقہ واریت کا جن بوتل میں بند ہو جائے گا۔ میں کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں گفتگو کر رہا تھا تو ایک پروفیسر صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مولانا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اصلی کے ساتھ نقلی دین بھی ہوگا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے پہچان کیسے ہوگی اصلی اور نقلی دین کی؟ میں نے کہا پروفیسر صاحب انہیں ایک مشکل کام نہیں، ایک کوئی اوکھی گل نہیں، بہت آسان ہے۔ آپ 1 نمبر دودھ اور 2 نمبر دودھ کو تو پہچان سکتے ہیں، 1 نمبر مسالہ 2 نمبر مسالہ پہچان سکتے ہیں، 1 نمبر گھی اور 2 نمبر گھی آپ جان سکتے ہیں، تو پھر نبوت کی تعلیمات میں 1 نمبر دین اور 2 نمبر بے دین کو کیوں نہیں جان سکتے آپ؟ کہا وہی معیار پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کہا وہی معیار حضور نے بتا دیا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین، جو دین نبی سے لے، تشریح نبی کے صحابہ سے لے، ہر عقیدے میں، ہر مسئلے میں وہ حق ہے، جو اس کی مخالفت کرے وہ 2 نمبر ہے۔ آپ عقائد کو دیکھ لیں، مسائل کو دیکھ لیں، فضائل کو دیکھ لیں، دلائل کو دیکھ لیں، ایک ایک عقیدے پہ یوں چیک لگاتے ہوئے آئیں، چیک کر لیں کہ واقعی دین نبی سے یا تشریح نبی کے صحابہ سے، کیونکہ حضور پاک نے ہمیں ان کے حوالے کیے۔ اس نے فوراً کہا جب دین نبی سے لیں گے تو تشریح نبی سے لے لیں، صحابہ سے لینے کی ضرورت کیا ہے؟ دین نبی سے ہے، تشریح بھی نبی سے لے لیں۔ یعنی جن کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت نہ ہو، سوال تو اٹھے گا۔ میں نے کہا جن سے دین لیں گے
تشریح ان سے نہیں لے سکتے. کیوں؟ ان کے کام کی تشریح کی وضاحت وہ کرے گا جو دیکھ رہا ہوگا. کیا مطلب؟ میں سمجھائے دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ سارے بولے ہیں گھڑی. میں یہاں پیپر بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں, یہ بورڈ ہے, گھڑی لکھ لیا. یہ کیسے ثابت کریں گے کہ گھڑی سے مراد ٹائم پیس ہے؟ گھڑی کے تو 3-4 معنی ہوتے ہیں. میں گھڑی کا معنی کروں. جامعہ امدادیہ فیصل آباد بہت بڑا مدرسہ ہے, آپ چلے جائیں ان سے ایک روایت پوچھیں کہ جس نے رمضان المبارک کی خوشخبری دی اس پہ جنت واجب ہو گئی. وہ کہیں گے یہ حدیث نہیں ہے, یہ گھڑی ہوئی بات ہے. کیا ہے؟ یہ گھڑانتو ہے. ادھر معنی ٹائم پیس تو نہیں ہوگا. اب گھڑی کا معنی تو جھوٹی روایت ہو گئی. یہاں میں نے گھڑی لکھا ہے, آپ کیسے پروف کریں گے اس کا معنی ٹائم والی گھڑی ہے؟ میں ایک اور معنی کرتا ہوں. بھائی ابراہیم عبداللہ بیٹھے ہیں, میں نے پوچھا آپ عمرے پہ گئے؟ جی گیا استاد جی. رسول اللہ کے روزے پہ گئے؟ جی گیا حضرت. کیسا لگا؟ مفتی صاحب نے پوچھا. بڑا مزہ آیا. حضور کے روزے پہ ٹھہرا نا, اتنی مقدس گھڑی مجھے ملی, میں سوچ نہیں سکتا تھا. گھڑی کا معنی ٹائم پیس ہے. گھڑی کا معنی تو وہ زمانہ ہے, وقت ہے, لمحہ ہے. اب ان نے گھڑی کہہ دیا. میں نے مولوی عمار سے پوچھا گرمی آ رہی ہے, پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے کمرے میں کوئی چیز رکھیں, کولر نہیں رکھنا. پھر نے کہا جی گھڑا رکھ لو. میں نے کہا گھڑا تو بہت بڑا ہے. کہ چھوٹی گھڑی رکھ لو. اب اس گھڑی کا معنی چھوٹا مٹکا ہے. آپ کیسے پروف کریں گے گھڑی کا معنی ٹائم پیس ہے؟ ایک لفظ لکھا گیا مطلب 4 ہو گئے. ٹائم پیس بھی ہے, مٹکا بھی ہے, زمانہ بھی ہے, جھوٹی روایت بھی ہے. تو نہیں فیصلہ کر سکتے. تو کون فیصلہ کرے گا؟ جو بولے گا لفظ گھڑی, تو جو سنے گا اور دیکھے گا وہ بتائے گا اس گھڑی کا مطلب کیا ہے. حضور دین بتانے والے, صحابہ دین سننے والے. حضور سمجھانے والے, صحابہ سمجھنے والے. تو صحابہ حضور کے لفظ کی تشریح بتائیں گے اس لفظ کا مطلب کیا ہے. تبھی حضور نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, دین مجھ سے لو, تشریح صحابہ سے. ایک مثال اور دے دو, میں آسان مثال دیتا ہوں, آپ سادے لوگ بیٹھے ہیں. چلو حضرت آپ کے اس پہ گرامی مولانا محمد بلال تشریف فرمائے. سنے توجہ, میں یہاں کہتا ہوں پانی دے, 2 لفظ بولے پانی دے. مولانا کس چیز میں مجھے پانی دیں گے؟ ڈال دے, ذرا مجھے ڈال دے. میں مثال سمجھایا دیتا ہوں نا. اب توجہ رکھنا, میں مولانا سے گفتگو کر رہا ہوں, پانی دیں. حضرت مولانا نے پانی کس چیز میں دیا؟ میں نے گلاس کا نام لیا تھا. میں نے کیا کہا؟ پانی دیں. حضرت نے گلاس میں ڈال کے دیا. 1 منٹ, ٹھیک ہو گیا. میں واش روم میں نہا رہا ہوں, بالٹی ختم ہو گئی ہے پانی کی, مجھے پانی چاہیے. میں یہی 2 لفظ بولوں گا, پانی دیں. گلاس میں دیں گے؟ مولانا کس میں دیں گے؟ کیوں؟ میں نے تو بالٹی کا نام نہیں لیا. کیوں آیا بالٹی میں پانی؟ آ گیا. واش روم میں ہوں, پانی دیں. پانی کس میں آئے گا؟ لوٹے میں. کیوں؟ میں نے لوٹے کا نام تو نہیں لیا. ہاں بھائی, مسئلہ کیا ہے؟ گاڑی راستے میں گرم ہو گئی ہے, اس کا وہ ہوتا ہے جس میں پانی, ریڈیٹر کھول دیا, ابل رہا ہے, پانی دیں. کس میں ڈال کے دیا؟ بوتل میں. میں نے تو بوتل کا نام نہیں لیا. بوتل میں کیوں آیا پانی؟ تو پتہ چلا کہنے والی کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے. آئی وٹنس جو عینی شاہد ہوتے ہیں نا, گواہ ہوتے ہیں, انہوں پتہ ہے کہنے والی دی گل دا مطلب کیڑا ہے, اس کو پتہ ہے. تو حضور پاک سے دین لیں گے, تشریح نبی کے صحابی سے لیں گے. حضور سنانے والے ہیں, صحابہ سننے والے ہیں. ورنہ یہاں لفظ لکھ کے دے دے نا پانی دے, اور آگے لکھے بالٹی میں آیا تھا, لوگ کی کہیں گے او کی مسئلہ سی, پانی بالٹی کے اندر کیوں؟ لیکن وہ بندہ جو دیکھ رہا ہوگا وہ پوچھے گا یہ پانی دے کا مطلب کس جگہ کے لیے؟ مولانا جزاکم اللہ, میں نے پینا نہیں تھا, میں نے ویسے ہی مانگا. سنیں, یہ حضور پاک نے ہمیں تعلیم دے دی. تو اب اس سے پتہ چلا حضور خلفاء راشدین کی بات کیوں کر رہے ہیں, کہ خلفاء راشدین حضور پاک کے صحابہ میں وہ 4 عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے براہ راست رسول اللہ سے دین کو حاصل کیا ہے.
اخذ دین نبوت سے بلا واسطہ کیا ہے، حضور پاک سے دین سمجھا ہے، یہ صحابہ کرام ہیں، براہ راست حضور کے شاگرد ہیں، تو پتہ چلا دین اس سے پوچھیں گے جو براہ راست دین پڑھا ہوا ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا دین دیندار سے پوچھیں، اس سے پوچھیں جس نے دین پڑھا ہو۔ جس کدی مدرسے جا کے اتھے 1 منٹ لئی اپنی تشریف نہیں رکھی، تو اسی اس دے کل جاؤ انجینئر صاحب دین تے بڑا سکھاندہ ہے، کہاں جائیں گے؟ آپ کیسے فیصلہ کریں گے دین سکھاتا ہے؟ آپ کیسے بتائیں گے دین سکھا رہا ہے؟ اس نے کس دیندار سے پڑھا ہے؟ اردو ترجمے کی کتاب سے اس نے قرآن کا ترجمہ اور حدیث کا ترجمہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا اوکے، اس ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کیوں گئے ہو؟ اس کی تو 10,000 روپے فیس ہے، اس کی 100 روپے فیس ہے، بہت سستا ہے، اس کے پاس چلا جاؤ۔ وہ کون سا ڈاکٹر ہے؟ بہترین ڈاکٹر ہے، اردو ترجمے والی تمام میڈیکل کی کتابیں خود پڑھ کے ڈاکٹر بن گیا، جائیں اس سے گردے کا آپریشن کرائیں۔ میں نہیں جانا، کسی ڈاکٹر دا شاگرد تے کوئی نہیں، میرے تے جان دا مسئلہ پڑ جاسی۔ یار جان تیرے لیے اتنی اہم ہے کہ تو اس کے پاس نہیں جاتا جو اردو ترجمہ پڑھ کے خود ڈاکٹر بن گیا میڈیکل کی کتابیں۔ ایمان کے اوپر تو نے سودا بازی کر لی، ہر اس کے پاس چلا گیا جو ترجمہ پڑھ کے خود بن گیا۔ ایمان کی حیثیت تمہارے سامنے نہیں ہے، جان کی حیثیت تمہارے سامنے ہے۔ تو بہت حیران ہوں اس مسئلے پر۔ ہسپتال کے دروازے پہ اماں کو لے کے جا رہے ہیں، کہاں؟ کڈنی آپریٹ کرانی ہے، سرجن سے ٹائم لیا ہوا ہے، او ٹی میں جانا ہے، آپریشن تھیٹر میں۔ یار کتنا خرچہ ہو رہا ہے؟ 10 لاکھ روپے خرچہ ہو رہا ہے۔ باہر ایک موچی بیٹھا ہے، اس نے کہا میری رمبی ویکھی ہے؟ ڈاکٹر دے کٹر تو وڈی تیز ہے، ڈاکٹر دے کٹن تو اس تو زیادہ تیز ہے، میں اے نہیں کرنا تیری ماں دے گردے تے باہر کٹ کے صاف شفاف کر کے بسم اللہ پڑھ کے پھر اندر رکھ دینا، اتھے 10 لاکھ دینا، تو مینو 10,000 دے دے، کرا لیں آپریشن، کرا لیں۔ رمبی اس کی بہترین تیز ہے، زبردست اس کی دھار ہے، نہیں تو ایک دفعہ تھوڑے سال رمبی کو چیک کر کے دیکھ لیں، تیز نہ ہوا پھر کہنا، کہتے نہیں یہ کسی ڈاکٹر کا شاگرد نہیں ہے، یہ جان کو مار بیٹھے گا، لاس آف لائف، جانی نقصان ہو جائے گا۔ جان اتنی قیمتی ہے، تو 2 نمبرے کے پاس نہیں جاتا۔ ایمان قیمتی نہیں ہے، ہر 2 نمبرے کے پاس جا کے مسئلے پوچھ رہے ہو، جس کو کک بھی نہیں پتا۔ پنجابی کہتے ہیں الچٹو من الڈگر، کک بھی دین دے نہیں پتا، کک بھی نہیں پتا۔ ہاں چبل بٹا چبل ہے، 0/0 ہے، 0 ہے۔ ہاں اس بندے تو اسی دین لے رہے ہیں کہ اردو ترجمے پڑھ کے وہ دین کا ماہر بن گیا ہے۔ یار اردو ترجمہ اس لیے تھا کہ اس طرح ماہر بن جائے۔ واہ بھائی واہ، ہم اتنے دین کے معاملے میں سادے بن گئے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی دین سمجھنے کے لیے 1 نمبر اور 2 نمبر کی ترتیب کیسے سمجھ آئے گی؟ بھائی بہت آسانی سے سمجھ آئے گی۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ گوشت ٹھیک ہے اور یہ گوشت پانی والا ہے، آپ وہ گوشت نہیں خریدتے۔ یہ گھی ٹھیک ہے اور یہ گھی پانی والا ہے، یہ مرچیں ٹھیک ہے اور اس مرچیں میں اینٹ وہ پیس کے ڈالی ہوئی ہے، وہ ہمیں پتہ ہے۔ دین کے مسئلے میں پتہ نہیں ہے، اتنے سادے نہ بنے۔ دین کے مسئلے میں معلومات نہیں ہے، علماء سے رابطہ کریں۔ مولوی زبیر صاحب نے یہاں قرآن اکیڈمی میں ہمیں کیوں جمع کیا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ دودھ والے کی دکان پہ ملتا ہے، مٹھائی والے کی دکان پہ ملتی ہے، تو دین علماء سے ملتا ہے۔ خود بھی آئیں، اپنی اولاد کو بھیجیں، دین پڑھیں۔ میں ایک جگہ بات کر رہا تھا، ایک شخص نے کہا انجینئر نے مولویوں کی دکانیں بند کرا دی ہیں، اس وجہ سے مولویوں کو پریشانی ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ نے اپنے سوال میں خود ہی جواب دے دیا۔ جو بندہ سمجھے کہ علماء دکان نکال کے بیٹھے ہیں، اس بے وقوف سے بات کرنے کا فائدہ۔ عالم تو نبی کا وارث ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا وَأَنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ، فرمایا عالم کا غیر عالم پہ فضیلت ایسی ہے جیسے نبی کی فضیلت امتی پہ۔ حضور پاک نے فرمایا وَأَنَّ الْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ يُسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا عالم دین وہ ہے جس کے لیے مچھلیاں پانی کے اندر دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اللہ اس کی بھول کو معاف فرما دے، اس کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ زمین آسمان کی ہر چیز اس کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں مولوی دکان کھولی ہوئی ہے۔ آپ جب دین کو دکان سمجھیں گے، دین کو بزنس سمجھیں گے، دین کو کاروبار سمجھیں گے، دین کو تجارت سمجھیں گے، عالم دین کو تاجر سمجھیں گے، تو پھر آپ کے لیے سزا یہی کافی ہے کہ میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ پھر تسی جاؤ انجینئر دے کول، اس تو دین لو، بسم اللہ، پھر سانو کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ ہم تو کھلی بات سمجھا رہے ہیں، کسے مننا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں مننا پھر بھی ٹھیک ہے۔ جمہوری ملک ہے، اپنی رائے دی آزادی ہے، جاؤ لے لو۔
ابھی حافظ امجد صاحب بات فرما رہے تھے، یہ بات اسلامی نظریاتی کونسل میں زیر بحث آئی کہ جی انجینئر مرزا پکڑا گیا، اس نے تو عیسائیوں کی بات کی تھی، اس نے کوئی گستاخی تو نہیں کی۔ تو اللہ جزائے خیر دے اسلامی نظریاتی کونسل کو، انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا۔ انہوں نے کہا جناب عیسائیوں کی بات تب اس نے کی ہے جب وہ بات عیسائی کر رہے ہوں، اس نے اپنی طرف سے گستاخی بنائی ہے، عیسائیوں کے متھے مار دیا۔ عیسائی پوپ عدالت پہنچ کے کہتے ہیں ساڑھا نظریہ کوئی نہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارا نظریہ نہیں، یہ کہتے ہیں اس نے تو عیسائیوں کے نام پہ کہا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو پاکستان میں مینارٹیز ہوں اور وہ بیچارے مینارٹیز رہیں، ہم ان کے نام پہ جھوٹ بول کے اپنا معاملہ چلاتے پھریں؟ اسے کہتے ہیں دکان کھولی ہوئی ہے، اے دکان ہے۔ اور میں اس مسئلے پر بہت خوش ہوں کہ حکومت نے قانون پہ عمل کیا اور اس کو اس کی اصل جگہ پہ پہنچایا۔ اور میں آپ کی وساطت سے آن ایئر پوری دنیا سے حضرات کو کہتا ہوں کہ یہ مطالبہ کیا جائے کہ اس طرح کے 2 نمبروں کی گفتگو پر ہمیشہ پابندی ہونی چاہیے، ان کی زبان بندی ہونی چاہیے۔ یار ہمارے ہاں جو معاملہ چل رہا ہے، جیسے ابھی آپ سب فرما رہے تھے بریلوی علماء کا دیوبندی علماء سے اختلاف ہے، دیوبندی علماء کا اہل حدیث سے اختلاف ہے، اہل حدیث کا ان سے اختلاف ہے۔ کبھی آپ نے اسٹیج پہ دیکھا ہے کہ ہم نے کہا تسی اٹھو تے اے بریلوی مولوی نو فیر مار کے آ جاؤ؟ دیکھا ہے؟ کبھی ہم نے کہا ہو کہ اہل حدیث دی مسجد وچ این کر کے کلاشنکوف 303 دی گولی چل میرا بھائی؟ دلیل کا اختلاف ہے، دلیل کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ تو دلیل کے ساتھ بات کرنے میں کبھی یہ کام نہیں ہوتا جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اور ان کا کام آپ نے دیکھا ہے، ان کا معاملہ ہے کیا؟ اس نے ایک جگہ لفظ بولا کہ اتنے جہلم کی گلیوں میں کتے نہیں ہیں جتنے شیخ الحدیث پھر رہے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں شیخ الحدیث پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جو یہ بات سنائے، یہ بات کرے کہ ھذا روایت من امام الحمام البخاری وبه قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو یہ بتائے کہ مجھے میرے استاذ نے، اس کے استاذ نے، اس کے استاذ نے، اس کے استاد نے، سنتے 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 ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فلاں صحابی سے ملی، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فلاں صحابی سے ملا، اور اس صحابی نے ہمیں یہ بات بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور حضور پاک کی یہ حدیث ہے۔ اسے کہتے ہیں شیخ الحدیث، اسے کہتے ہیں استاذ الحدیث، اسے کہتے ہیں معلم الحدیث، اسے کہتے ہیں حدیث کا ٹیچر، ٹیوٹر۔ اور وہ کہہ رہے ہیں اتنے محلے میں کتے نہیں ہیں جتنے شیخ الحدیث گھوم رہے ہیں۔ اس انجینئر کی زبان کو لگام نہ دے تو کس کی زبان کو لگام؟ میرے دوستو آج مسئلہ یہی ہے کہ اس طرح کے معاملات کو دیکھا جائے۔ تو میں نے یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں کی ہیں صرف اس بنیاد پر کہ مجھے ان حضرات نے کہا کہ یہاں شاید کوئی جراثیم کا معاملہ موجود ہے تو تھوڑا سا اسپرے کر لینا چاہیے، ویکسین دے دینی چاہیے، سمجھا دینا چاہیے۔ تو میں نے اسی لیے آپ کو آپ کے بڑوں کے ساتھ جوڑا ہے، اسی لیے آپ کو آپ کے بزرگوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ بچے کو بٹھا دیں، کیا مسئلہ بیٹا آپ کا؟ اس لیے آپ کو آپ کے بزرگوں کے ساتھ جوڑا ہے، بتایا ہے کہ دین آپ کو دینداروں سے ملے گا۔ آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا کالج کے اندر جو میتھمیٹکس کا استاد ہو اس کے پاس کوئی بندہ جائے جی مجھے فزکس پڑھا دیں، فزکس کا ٹیچر ہو اس کے پاس جائیں جی مجھے بیالوجی پڑھا دیں، بیالوجی کا استاد ہو اس کے پاس جائیں جی مجھے دا پرل کی انگلش پڑھا دیں۔ وہ کہے گا یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا جو ٹیتھ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اس کے پاس جا کے لوگ کہے میرے کان کا علاج کر دو، تو دانتوں والا ڈاکٹر ہے۔ جو آئیز اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس ہے، اسے کہا یار میری ٹانگ کٹ گئی ہے، ایسے ہوتے تو کوئی انجیکشن تھے، کوئی دوائی دارو تے مینوں کر کے دے دے، نہیں ہے تو اس کا ماہر ہے۔ تو پتہ چلا ہر کام کا ماہر ہی ہوتا ہے نا، تو دین کے ماہر کو عالم کہتے ہیں۔ تو علماء سے اپنا تعلق جوڑ لیں، معاملہ کھل کے واضح ہو جائے گا، 2 اور 2 4 کی طرح ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب اس طرح نہیں ہے تو پھر اس کے بعد بندے نے رولنا ہے اور ذلیل ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذلت سے محفوظ رکھے۔ رب کریم آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔